الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: یسروا ولا تعسروا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے بھائیو، میں نے خطبہ پڑھا اور خطبے کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم الفاظ کے اندر بہت قیمتی بات بتا دی ہے. اب آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں پیدا مت کرو. اب آپ اس حدیث کو زندگی میں کہیں پر بھی رکھ لیجئے سامنے، اور سامنے رکھ کر کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں پیدا مت کرو. ہر جگہ اس کو سامنے رکھو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بھئی میری طرف سے دقت ہو رہی ہے، میری طرف سے یہاں ایسا کرنے سے دشواری پیدا ہو رہی ہے، اور وہ واقعتاً دشواری ہے، تو اس کو ختم کر دو اور اس کے مقابلے میں جو آسان کام ہو اس کو کر لیا جائے. کیونکہ زندگی کے اندر آسانیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو زندگی سکون سے گزرتی ہے. دراصل مجھے جو بات کرنی ہے، کیونکہ اس وقت شادی اور بیاہ کا ماحول چل رہا ہے، سالت چل رہی ہے، ایک دن میں کئی شادیاں ہیں، ایک تاریخ میں کئی شادیاں ہیں، اور مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے تک یہ شادیاں چلتی ہی رہیں گی. تو شادی بیاہوں کے اندر بہت سارے کام ہماری جانب سے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ شادی اور بیاہ کے آسان کام کو دشوار بنا لیتے ہیں. میں بات جہیز کی نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں بات لین دین کی نہیں کر رہا ہوں، وہ تو بہت بڑے اونچے کام ہیں، اس پہ انشاءاللہ کبھی اور بات ہوگی. اور بھی خرافاتیں ہیں، اور بھی رسم و رواج ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں، میں ابھی اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو وہ موٹی بات کر رہا ہوں کہ جسے نیک یا خراب یا دیندار یا بددین، مالدار، غریب، سب لوگ انجام دیتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں، جسے چھوٹی شادی ہو یا بڑی شادی ہو، کوئی بھی آدمی شادی کرے، جن کی ضرورت سب کو پڑتی ہے، تو ان کاموں کے اندر اگر ہم آسانی سے کام لے لیں اور اس میں سہولت پیدا کر دیں تو ہمارے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے اور ہمارا بہت سارا وقت بچ سکتا ہے. دیکھیے، شروعات کرتے ہیں ہم لوگ شادی کی تاریخ رکھے جانے سے. جب شادی کی تاریخ رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں اس کو بولتے ہیں کہ چٹھی دی جا رہی ہے، چٹھی بولتے ہیں اس کو، چٹھی دی جا رہی ہے. بھائی تاریخ ہی تو طے کی جا رہی ہے، تاریخ ہی تو طے کی جاتی ہے. حالت یہ ہے کہ تاریخ رکھنے کے اندر 100 200 300 لوگوں کا پروگرام کرنا اور اس میں مجبور کرنا کہ ہمارے اتنے آئیں گے، ہمارے اتنے آئیں گے، ہمارے یہ آئیں گے، ہمارے اتنے لوگ ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، تو اپنی پاور دکھانا، اپنا خاندان دکھانا، اور پھر لڑکی والے کے یہاں جا کر کے 50 100 200 آدمی چٹھی کے اندر چڑھانا، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے.
کیا ہے چٹھی؟ بھائی لڑکے اور لڑکی والے کسی ایک تاریخ پر دونوں رضامند ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اور اس کے لیے ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے یہ تاریخ نکل کر کے آ رہی ہے، تو وہ تاریخ ہم لوگوں کو متعین کرنی ہے۔ اب ایک دم بالکل چھپ کر کے بھی یہ کام نہیں کیے جاتے، تو اس کا طریقہ آسان یہ ہے کہ بھائی 4-5 ذمہ دار قسم کے لوگ میں ان کو بلا لیتا ہوں، آپ لڑکے والے ہیں، آپ لڑکی والے ہیں، آپ 10-5 لوگ ان کو بلا لیجئے، 15-20 لوگوں کی موجودگی میں، کیونکہ بھائی نکاح کرنا کوئی کھیل تو ہوتا نہیں ہے، ذرا سی بات میں ذرا سی باتوں کے اندر جو ہے ایک دم رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ایک دن پہلے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو جو معتبر سے بھاری بھرکم لوگ ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں بیٹھ کر کے ایک تاریخ طے ہو گئی، وہ لکھ دیا جاتا ہے بھائی اتنے اتنے ایسے ایسے لوگ ہیں اور آپ کو جو ہے ہمارے یہاں فلاں تاریخ میں بارات لے کر کے آنا۔ اب اتنے آسان کام کو پورے بارات چڑھا کر کے 200-500 آدمیوں کا جو ہے رسم و رواج بنا دینا، تو یہ تو بھائی ہمارا ہی کام غلط ہے نا، ہم ہی دشواری پیدا کر رہے ہیں نا اس سے۔ اچھا ہر ایک کو دشواری ہو رہی ہے تو ان کاموں کو آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے میں کچھ موٹی موٹی باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جن کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور اگر چھوڑنا بھی نہیں تو اسے ہلکا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے مہر کے طے کرنے کا۔ اب تو الحمدللہ بہت سارے لوگ جب یہ چٹھی وغیرہ تاریخ رکھی جاتی ہے تو اسی میں دونوں فیملی کے لوگ مل کر کے کوئی ایک رقم طے کر کے اور مہر طے کر دیتے ہیں۔ مہر کے موقع پر اکثر یہ ہوتا ہے مہر فاطمی بنوائیں گے، ہم تو مہر فاطمی بنوائیں گے۔ کبھی لڑکے والے اس بات کو کہتے ہیں، کبھی لڑکی والے اس بات کو کہتے ہیں کہ مہر فاطمی ہونے چاہیے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے یہ مہر فاطمی بنوانا۔ لڑکے کی جو حیثیت ہو، لڑکا اس درجے کا ہے کہ وہ کماتا 5-10-15 ہزار روپے ہے، آپ نے مہر فاطمی باندھ دی ہے جس کی مقدار بیٹھ رہی ہے اس وقت میں 60-70 ہزار روپے کے قریب، تو اب آپ سوچئے کہ آپ نے تو اس کے حد سے زیادہ بڑھا دی، پھر دقتیں ہوتی ہیں، مہر ادا ہی نہیں ہوتے ہیں، مہر کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مہر فاطمی کو ہی لازم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جس میں دونوں کو سہولت ہو ایک کھلی رقم طے کر لینی چاہیے، اس کے اندر بحث و مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ کئی جگہ پر کتنے واقعات ایسے ہیں کہ مہر کو لے کر کے کرسیاں چلی ہیں، دونگے چلے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، بہت واقعات ایسے ہیں طے کرنے کے لیے بیٹھے، اور بعض لوگ بڑے فسادی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ لڑکی والے کو کوئی مطلب نہیں، بیچارے کو، لڑکے والے کو کوئی مطلب نہیں، وہ تو بیچارے کہتے ہیں ہاں کر لو، لیکن وہ بھی کیوں جی کیا مطلب ہے؟ میں یار یہ کیا مطلب میرے اتنے طے ہوں گے، یہ کیا بات ہو گئی میری تمہاری؟ اور اس نے جب گرمی دکھائی تو ادھر سے بھی ایک آدھ آدمی کوئی ہے کہ کیا مطلب ہے میاں، کیوں ہوں گے لڑکے طے، تم ماننے لے رہے ہو کیا، جیزنے لے رہے ہو کیا؟ اور پنگا ہو گیا گا، اٹھائیے ذرا کرسی، اور پھر جو کرسی اللہ تر گھو سے چلتے ہیں تو وہ سب گڑبڑ ہو جاتی ہے، پتہ چلتا پولیس تھانے ہو گئے، اور بعض جگہ شادیاں بھی نہیں ہوئی، پتہ کس چیز پہ؟ مہر اپنی مرضی کے نہیں ہوئے۔ اس طرح کی ساری خرافات سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ شادی کی تاریخ طے کر رہے ہیں تو گھر کے آدمی ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہیں بیٹھ کر کے طے کر لو کہ بھائی مہر کیا رکھے جائیں، مہر کیا رکھے جائیں، آپس میں محبت سے بیٹھ کر کے پہلے ہی طے کر لو، تاکہ نکاح کے وقت میں کوئی فسادی آدمی فتنہ پرور اگر فساد پھیلانا بھی چاہے تو اسے فساد پھیلانے کا موقع ہی نہیں ملے۔ پہلے ہی طے کر دیے جائیں کہ بھئی ہم لوگوں نے طے کر لیے ہیں، وہ 20,000 25,000 10,000 یا مہر فاطمی جو بھی ہم نے طے کیے ہیں وہ مہر ہمارے متعین ہو چکے، اتنے ہی رہیں گے، جھگڑا فساد ختم۔ یہ ہے اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، دشواریاں پیدا مت کرو۔ ایک لمحہ شادی کے طے ہو جانے کے بعد میں آتا ہے لوگوں کو مدعو کرنے کا، لوگوں کو دعوت دینے کا۔ دیکھیے آج کل ہر آدمی بڑا مصروف ہے، کوئی بیچارہ جاب کرتا ہے، کوئی سرکاری ٹیچر ہے، کوئی کاروباری آدمی ہے، بعض لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ وہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صبح کو دکان کھولنی ہے، اپنا کاروبار بھی چلانا ہے، اپنے کام بھی کرنے ہیں،
اور اسے شادی کے لیے بہت سارے لوگوں کو انوائٹ بھی کرنا ہے، کارڈ بھی تقسیم کرنے ہیں، نوتا بھی دینا ہے، تو اب وہ بیچارہ کہاں سے وقت نکالے؟ اب ایک آدمی مانو سرکاری ٹیچر ہے، وہ 1 دن کی چھٹی لے، 2 دن کی چھٹی لے، 3 دن کی چھٹی لے، پھر شادی کے اندر بھی اسے 2 4 5 دن کی چھٹی کرنی ہے۔ ایک کاروباری آدمی ہے بیچارے کے، جس کی دکان ہے، وہ دکان چلاتا ہے، صبح جاتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اب وہ دکان بند کرے، ایک رشتہ دار ہے اس کا دور، اس کی وجہ سے اسے دکان بند کر کے دلی سفر کر کے جانا پڑ رہا، کیونکہ رشتہ دار کہہ رہا میں ایسے بھی کوئی بات ہوتی ہے کیا؟ ایسے کوئی فون پہ کہنے سے بات چلتی ہے کیا؟ آپ کو تو یہیں آنا پڑے گا، یہیں آ کے دعوت دو۔ یہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ اب آپ سوچئے، ہمارا ایک رشتہ دار دہلی رہتا ہے اور ہم اس سے 250 کلومیٹر دور ہیں، بھائی یہ واٹس ایپ چل رہا ہے، واٹس ایپ پہ تیرا نام لکھ دیا گیا، بھائی ہم نے جب اپنا بلانا ہم نے لسٹ بنائی ہے تو تمہیں اپنا مہمان سمجھا ہے، اپنا قریبی سمجھا ہے، ہم نے بلانے کے لیے لسٹ بنائی ہے تو آپ کا نام اس میں ہے، تو بھائی ہم واٹس ایپ پہ آپ کو کارڈ بھی بھیج رہے ہیں، اس میں تاریخ، مقام، پتہ، دن سب لکھا ہوا ہے، اور اسے فون بھی کر دیا ہے کہ بھائی ایسے ایسے جو ہے ہمارے یہاں پر شادی ہے، کارڈ اس میں بھیج دیا ہے، اب آپ اکیلے آدمی ہیں تو آپ کے لیے سفر کرنا اور آنا ذرا دشوار ہوگا، تو آپ ہماری دعوت کو قبول کر لیجیے، آپ اسی پہ تشریف لے آئیے گا۔ اگر سمجھدار آدمی ہے، اچھا انسان ہے، تمہارا صحیح رشتہ دار ہے، وہ کہے گا بہت اچھی بات ہے، آپ نے بس اطلاع کر دی، میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اور اگر جاہل آدمی ہے، عقل و آدمی ہے، تو وہ یہی بات کہے گا کہ یہ کیا طریقہ ہے میاں، یہ کیا طریقہ ہے، آپ وہیں آؤ، گھر چل کر کے آؤ نا، مہمانداری ہوگی، ایک ٹائم کا کھانا کھاؤ، یہاں کا ہمیں دعوت دے گے تو جبھی تو بات بنے گی، یہ کوئی بات ہو گئی؟ دیکھو سمجھو، اب بیچارہ وہ اپنے 1 دن کا کام چھوڑے، 1500 روپے کی اس کی دہاڑی گئی، جو بکری ہوتی وہ اس کی گئی، اور راستے کے سفر اور دقت اور مشقتیں جو ہوتی ہیں وہ الگ رہی۔ اگر ہم اس کی بات کو مان لیں اور آدمی نے اگر فون کر دیا ہے اور اسی دعوت کو قبول کر لیں تو کوئی ہماری شان میں فرق آ جائے گا؟ سمجھو بھائی، یہ میں مطلب کسی ایک کا مسئلہ نہیں، ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے، کوئی بھی آدمی ہو تو ہمیں ان چیزوں کے اندر آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے ہمیں دعوت دے دی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کے یہاں شادی میں حاضر ہو جائیں گے، تو کتنا آسان طریقہ ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا رمضان سے پہلے کہ دو بھائی تھے، ان کا اخبار میں خبر آئی تھی، شادی کارڈ تقسیم کرنے کے لیے گئے تھے، دونوں کا بیچاروں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا، دونوں بھائیوں کا انتقال ہو گیا، اور کوئی رشتہ دار اسی طرح کا مل گیا تھا انہیں کہ نہیں میں آپ کو تو گھر دینا آنا پڑے گا، کوئی اتنی دور ہے کہ آ جاؤ، اس میں کیا حرج کی بات ہے، اور کوئی ایک آدھ رشتہ دار تھا، آ گئے پاس میں۔ اب زندگی بھر اپنے آپ کو معاف کر سکیں گے؟ وہ نگاہیں ملا سکیں گے رشتہ داروں سے؟ ہاتھ سے کوئی کہہ کر کے آتے ہیں؟ تو دونوں بھائی اس گھر کے اٹھ گئے جس گھر کے اندر شادی ہونی تھی، صرف ایک آدمی کی جہالت کی وجہ سے کہ کارڈ دینے مجھے یہاں گھر آؤ، میری تو شان ہی جب بنے گی۔ اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ انہیں کارڈ دینے گھر پہنچ جاؤ کہ یار کبھی شکایت کریں، میں کارڈ کی کیا ضرورت تھی بابا، فون پہ کہہ دیتے ہم تو اسی پہ آ جاتے، کارڈ کی کیا ضرورت تھی، وہ تو آپ نے فون پہ کہہ دیتے، بڑھیا ہے، نہ ایسے لیے جا رہا ہے نہ ویسے لیے جا رہا ہے۔ اس طرح کے لوگ، ان کا ایک علاج ہے، جو بھی شکایت کرنے والے لوگ ہیں ان کا ایک علاج ہے، انہیں اگنور کر دو، چل ختم کر، ہٹ، ابے تو ہمارے آسانی نہیں پیدا کر سکتا بھائی، تو ہمارے لیے تو ہمارے کام نہیں آ سکتا، تو کیا فائدہ تیری رشتہ داری سے، ہم جو تیرے جو ہے پیچھے لگے پھرتے رہیں، ختم کر دو بالکل ایسے آدمی سے۔ رشتہ داری ختم کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، رشتہ داری توڑنے والے کے لیے تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لیکن وہ جو نہورے کرانا چاہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس میں آئیں، مجھے کہیں اور میرے پیر پکڑیں، یہ ایسا آدمی کو ختم کر دو، چل بھائی ختم کر۔ ارے انسان کی زبان سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے بھائی؟ کسی آدمی نے آپ کے پاس وقت نکال کر کے فون کر دیا، آپ کی خیریت معلوم کر لی، آپ کو توجہ کے ساتھ معلوم کر لیا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایسے لوگ جو شکوہ اور شکایت کرنے والے ہوں اور ان کی جائز شکایت ہو تو آپ کہتے بھائی سوری مجھ سے غلطی ہے، بہرحال آپ کی بات قابل قبول ہے، لیکن زبردستی کی اگر شکایت کرنے والے لوگ ہوں تو انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی میں الگ کر دو، ان کو اگنور کر دو، خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب لگتا ہے نا کہ یار انہوں نے تو ہمیں بالکل ہی بلانا ہے، بالکل معاملہ ختم کر دیا، تو پھر خود لائن پہ آ جاتے ہیں۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شادی اور بیاہ کے موقع پر جو میں شروع سے یہ بات بتاتا آ رہا ہوں، ان چیزوں میں دیکھو کوئی بھی خرچ بھی نہیں ہو رہا بھائی،
یہ کام ہمیں آسانی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے انہی چیز کو بیان فرمایا یسروا ولا تعسروا کہ بھائی آسانیاں پیدا کرو, دشواریاں پیدا مت کرو, دشواریاں پیدا مت کرو. آج کے دور میں ہر آدمی بہت مصروف ہے, بہت مصروف ہے. اس لیے میرے پیاروں, میرے عزیزوں, لوگوں کے لیے سہولت والے کام پیدا کرو اور لوگوں کے کام آنے کے کام کرو. اس کے علاوہ اور بھی بات ہوتی ہیں, جیسے مطلب وہ کام ناجائز تو نہیں ہے, لیکن اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت سارے کام آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے, بارات کا وقت آیا, جب بارات لے کر کے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا ہی نمبر نہیں آ رہا. ادھر بیچارہ لڑکی والا ہے, وہ اس نے بہت سارے مہمانوں کو روکا ہوا ہے کہ بارات آئے گی تو میں کھانا کھلاؤں گا, اور ادھر جو ہے ابھی دلہے کی نہ پھپھو مان رہی ہے, اس کا جی نہیں بھر رہا. ابھی تو سرما لگ رہا ہے, ابھی گجرے ڈل رہے ہیں, ابھی خالہ آ رہی ہے, ابھی بھابھی آ رہی ہیں, ابھی حق نیک مانگے جا رہے ہیں, ابھی فلاح ہو رہا ہے. ادھر بیچارے کا لڑکی والا وہ پریشان ہے کہ یار یہ جلدی سے جلدی جو ہے, کیونکہ بھائی بہت ذمہ داری ہوتی ہے. آپ سب لوگوں نے شادی کی ہوگی بچی کی, تو آپ کو معلوم ہوگا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یار کسی طریقے سے بارات آئے اور جو میرے پاس مہمان آ رہے ہیں ان کی عزت ہو جائے اور وہ صحیح وقت پہ کھانا کھا لے. یہ بڑی فکر ہوتی ہے لڑکی والے کو. اور بے توجہی کے اندر 3 بجے بارات لے کر کے نکل رہے ہیں. دوپہر کا کھانا جو 12 اور 1 بجے ہو جانا چاہیے وہ 4 بجے کھا رہے ہیں, اور پھر وہاں جا کے پریشان کر رہے ہیں میں گرم روٹی لیے ذرا گرم. میں بھاڑو جب گرم روٹی چاہیے تھی تو گھر سے چولہے رکھوا کے لے کے آتا اور جب 12 بجے آتا. اب یہاں لڑکی والوں کو آ کے پریشان کر رہا ہے گرم روٹی چاہیے. یہ ہم سب کی غلط بات ہے. ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. وقت پہ کام ہونے چاہیے. اور جانے کے بعد میں ایک دقت جو آتی ہے, جو بڑی خراب بات ہے, امام صاحب کو بلا لیا گیا, وہ بیچارے اپنا نماز کے وقت سے فارغ ہو کر آ کے بیٹھ گئے مسجد کے اندر, اور ابھی نکاح ہونے کا نمبر ہی نہیں آتا ہے. نکاح ہونے کا نمبر ہی نہیں آتا ہے, اور امام صاحب بیٹھے ہیں اور وہ بیچارے پریشان ہیں, تو کئی گھنٹے انہیں بیٹھنا پڑ جاتا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سلیقے مند لوگ بیٹھیں اور جو بھی طریقے ہوتے ہیں آسانی کے ساتھ نکاح کر لیں, اور نکاح کرنے کے بعد میں اپنے جو ضروری کام ہیں, جو لین دین وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں, جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کو آسانی کے ساتھ کر لیں. تو یہ موٹی موٹی باتیں میں نے بتائی ہیں جن کا تعلق ہم سب سے ہے, اور ہم سب کو ان چیزوں میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. جب ہم سب آسانی پیدا کریں گے تو یہ میرے ایک کا فائدہ نہیں, یہ آپ کا فائدہ نہیں, ہم سب لوگوں کو سہولت ہوگی, اور اس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک اچھی پہچان بنے گی, اور ہمارا معاشرے کے اندر ایک بہترین ماحول پیدا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کریں.